نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ میری ریٹائرمنٹ نزدیک ہے، اس سے پہلے جلد فیصلہ سناؤں گا، وقت کم ہوا تو مختصر اور سویٹ فیصلہ دیں گے۔ نیب ریفرنسز کی واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ مئی تک کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے، سب ریکارڈ پر آ چکا۔ پارلیمنٹ بالادست ہے، ہم اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس کیے کہ جو مقدمات بن چکے وہ کسی فورم پر تو جائیں گے، ہم پارلیمنٹ سے ایشوز کو دیکھنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر بنیادی حقوق سے کچھ متصادم ہو تو پھر ہم ان ترامیم کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم، 3 ایم پی او کا آرڈر معطل کر دیا۔ عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کو منگل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت، کسی قسم کا بیان دینے سے روک دیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ کا کل پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم، کمشنر اسلام آباد پیشی کے لیے اقدامات کریں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ باد النظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزاں ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہوں۔ انتخابات کے لیے کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں دے سکتے، امید ہے الیکشن کمیشن مناسب وقت میں حلقہ بندیاں کر لے گا۔ نگران حکومت کی ذمہ داری انتخابات میں معاونت کی ہے، اپنے آئینی مینڈیٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پی ٹی آئی سمیت تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر ملکی میڈیا نمائندگان سے گفتگو، کہا افغانستان میں اتحادیوں کا چھوڑا گیا اسلحہ خطے کے لیے بڑا چیلنج ہے، اس سے عالمی برادری کے ساتھ مل کر نمٹنا چاہتے ہیں۔ مزید کہا کہ ایف بی آر اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ توانائی کے شعبے میں کچھ تقسیم کار کمپنیاں نجکاری فہرست میں شامل ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی، ڈالر 3 روپے سستا 325 روپے پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ، 1 روپیہ 26 پیسے مہنگا ہو کر 306 روپے 90 پیسے پر فروخت۔ ادھر سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 106 پوائنٹس کم ہو کر 45,600 کی سطح پر آ گیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر آئی ایم ایف کا اعتراض، حکومت نے نیا پلان بنا لیا، آئی پی پیز کے 15 ارب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا۔ رواں سال آئی پی پیز کو ادائیگیوں کے لیے 15 ارب سے زائد اضافی رکھے گئے تھے۔ آئی پی پیز کے لیے مختص اضافی رقم کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت خزانہ حکام نئے پلان پر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے۔ آئی ایم ایف کو بجٹ سے آؤٹ ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ نسلا ٹاور کیس میں گرفتار منظور کاکا اور خیر محمد کی ضمانت منظور، عدالت کا ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس میں نامزد دیگر 17 ملزم ضمانت پر ہیں تو پھر ان ملزمان کا کوئی خاص قصور نہیں۔ جب دیگر لوگوں کو ضمانت مل سکتی ہے تو پھر انہیں بھی ملنی چاہیے، کیوں کہ انہوں نے بھی عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ ایشیا کپ میں سری لنکا اور افغانستان مد مقابل ہوں گے، قذافی اسٹیڈیم میں زور کا جوڑ، افغانستان کو سپر 4 میں رسائی کے لیے بڑے مارجن سے جیت درکار۔ پوائنٹس ٹیبل پر گروپ اے میں پاکستان کا پہلا، بھارت کا دوسرا نمبر۔ گروپ بی میں سری لنکا اور بنگلہ دیش 2-2 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور دوسرے نمبر پر۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور سابق وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی دربار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ اس کی 3 دن کی تقریبات کامیاب کرنے کے لیے پنجاب حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، زائرین ہمارے مہمان ہیں، ان کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا۔